اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمہ قصار 476۔ جب عبداللہ ابن عباس نے زیاد بن ابی کو فارس اور اس کے اطراف پر قائم مقام بنا دیا تو ایک مرتبہ پیشگی خراج وصول کرنے سے روکتے ہوئے زیاد سے فرمایا، خبردار، عدل کو استعمال کرو اور بیجا دباؤ اور ظلم سے ہوشیار رہو کہ دباؤ عوام کو غریب الوطنی پر آمادہ کر دے گا اور ظلم تلوار اٹھانے پر مجبور کر دے گا۔ تمام مومنین و مومنات کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کو عقد جناب مولا کائنات اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مبارکباد دیتے ہیں۔ ٹاپک ہمارا رہے گا عظمت صحابہ شیعہ کتب کی روشنی میں۔ دو واقعات ہیں، آیت اللہ محسن الحکیم اور ایک اور آیت اللہ سے متعلق۔ آیت اللہ محسن الحکیم نے جو ہے حج کے لیے 1968 میں جو ہے حج بجا لانے کے لیے مکہ تشریف لے گئے تو وہابی مفتی عبدالعزیز جو کہ نابینا تھے، ملک فیصل کی محفل میں آیت اللہ حکیم سے جو ہے مصافحہ نہیں کیا، جس سے محفل کا رنگ بدل گیا۔ شاہ فیصل نے غصے میں کہا، یہ ہمارے مہمان ہیں۔ مفتی نے اعتراض کیا کہ شیعہ قرآن کی آیت کی تعویل کرتے ہیں۔ آیت اللہ حکیم نے فرمایا، بعض صورتوں میں تو تعویل ضروری ہے۔ مفتی عبدالعزیز نے جواب دیا، کسی صورت میں بھی تعویل جائز نہیں ہے۔ آپ نے کچھ دیر سمجھایا اور پھر سورہ اسراء کی آیت نمبر 76 کی تلاوت کی۔ ترجمہ، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور گمراہ ترین لوگوں میں سے ہوگا۔ آیت الحکیم نے کہا، اگر اس آیت میں اندھے سے مراد دنیا میں جسمانی نابینا لیا جائے تو نتیجہ نکلے گا جو بھی اس دنیا میں نابینا ہو تو وہ آخرت میں بھی اندھا اور گمراہ ہوگا، جبکہ اس آیت میں تعویل ضروری ہے اور اندھے سے مراد وہ شخص ہے جو جاننے کے بعد حق کا انکار کرے۔ جواب سن کر شاہ فیصل اور باقی افراد نے قہقہ لگایا اور آپ کا جواب سن کر مفتی غصے میں آئے اور اٹھ کر محفل سے چلے گئے۔ آیت اللہ میر باقری بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے ایک رہنے والے یہودی نے جب دیکھا کہ مولا کائنات کے ہاتھوں میں رسی بند کر انہیں لے جایا جا رہا ہے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس سے کہا گیا، تو اس دن ایمان کیوں نہیں لایا جب تو نے روز خیبر دیکھا تھا کہ علی علیہ السلام نے وہ در جسے 20 لوگ کھولتے تھے اور بند کرتے تھے ایک ہاتھ سے اکھاڑ پھینکا ہے اور اس کے بعد اسے مسلمانوں کے لیے خندق پر پل بنا دیا ہے تاکہ مسلمان خندق کو پار کر کے قلعے میں داخل ہو جائیں۔ کہنے لگا، میں نے علی کی قدرت اور شجاعت کو خیبر میں دیکھا تھا، لیکن اب جب ایسی ہستی کو دست بستہ دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس تلوار کا چلانا اور صبر کرنا دونوں ہی رضا الہی کے لیے ہے، ورنہ وہ شخص جو باب خیبر کو اکھاڑ سکتا ہے، اگر اس کے سارے کام خدا کے لیے نہ ہوتے تو یہ لوگ کبھی بھی اسے دست بستہ لے کر نہیں جا سکتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں فرمایا، جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں ایسے نہ میرے نانا رسول خدا کو ملے نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے، ان کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ عظمت صحابہ سے متعلق جو ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں میں دو بڑے مکاتب فرقہ پائے جاتے ہیں کہ اہل سنت اور دوسرے شیعہ۔ اہل سنت برادران بعد از پیغمبر جو ہے دین حاصل کرنے کا مرکز صحابہ کرام کو سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے ہاں صدیوں سے یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے اور اسے بڑے منظم طریقے سے سادہ لو عوام کے دل و دماغ میں بٹھایا گیا ہے کہ شیعوں نے معاذ اللہ صحابہ کرام کی دشمنی میں امت مسلمہ کی اکثریت سے الگ راستہ اختیار کیا ہے، جبکہ شیعہ نے حیدر کرار اہل بیت اطہار کو قرآن اور سنت کی تعلیمات کا مرکز سمجھ کر دین وہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بیان کریں کہ امام مالک نے اپنی موطا میں حضرت علی علیہ السلام سے متعلق کوئی روایت جو ہے وہ بیان نہیں کی ہے۔ اسی طرح توہین صحابہ سے متعلق اگر ہم دیکھیں، حضرت عمر بن حمق جن کو رسول خدا نے جنت کی بشارت دی تھی، اہل سنت کے علماء مولانا مہر محمد دیوبندی نے حضرت عمر بن حمق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدماش کے گروہ میں شامل کیا ہے، اور پروفیسر علی محسن صدیقی نے المعارف ابن قطبیہ میں ترجمہ کرتے ہوئے بریکٹ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو سرین توہین کرتے ہوئے لکھا، عمر بن حمق کا شمار صحابہ میں نہیں ہوتا بلکہ باغیوں اور قاتلوں میں ان کا نام سر فہرست ہے۔ ان کے توہین صحابہ کی جتنی اہل سنت نے جو ہے توہین کی ہے اتنے اہل بیت اطہار کے لوگوں نے یا اماموں نے نہیں کی۔ ایک صحابی ہیں حضرت عاصم بن ثابت، آپ کو حق اور باطل کے پہلے مارکے یعنی کہ جنگ بدر میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کے بعد جنگ احد میں آپ نے سلافہ بنت سعد نامی عورت کے بیٹے کو قتل کیا۔ اس عورت نے منت مانی تھی کہ اگر اسے اپنے بیٹے کے قاتل کا سر مل جائے تو وہ اس میں شراب پیے گی۔
ان لوگوں نے اس لالچ میں حضرت عاصم بن ثابت کا سر کاٹنا چاہا کہ اسے سلافہ کے آگے بھیج دیں گے، لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھیے حضرت عاصم بن ثابت کے سر کے پاس بہت ساری بھیڑیں جمع ہو گئیں اور یہ لوگ ان کا سر کاٹ نہ سکے اور ان کی میت وہیں پڑی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو اتنی بارش برسائی کہ سیلابی ریلا آیا اور حضرت عاصم کی میت کو بہا کر لے گیا اور اس کا نشان بھی دشمنوں کو نہ ملا۔ دوسرے صحابی ہیں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی دردناک شہادت سے متعلق بیان کرتے ہیں، کفار نے امان دینے کے باوجود حضرت خبیب کو گرفتار کر کے مکہ لائے اور بازار میں انہیں بیچ ڈالا۔ حضرت خبیب کو حارث بن عامر کے بیٹوں نے خرید لیا تھا، اس لیے کہ حضرت خبیب نے جنگ احد میں ان کے باپ حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ حارث کے تینوں بیٹوں نے حضرت خبیب کے قتل کیے جانے کا بڑا انتظام کیا اور اپنے گھر میں قید رکھا اور حضرت خبیب کو حدود حرم سے باہر لے آ کر قید کر دیا اور چند روز کے بعد تمام عمائدین اور اکابر قریش اور دیگر قبائل کے اشراف اور اسرار کو دعوت دی گئی اور یہ جو غریب خبیب کا تماشا دیکھنے کے لیے لوگ بڑے شوق سے جمع ہوئے۔ حضرت خبیب کے لیے سولی پہلے سے ہی تیار ہو چکی تھی۔ جب وہ اپنی سلیب کی طرف جا رہے تھے تو ہمیں کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو۔ انہوں نے نماز پڑھنے کی اجازت لی اور کہا دل تو چاہتا ہے کہ نماز جو ہے دیر تک پڑھتا ہوں، لیکن تم یہ مت خیال کرنا کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں اس لیے نماز میں دیر لگاتا۔ یہ کہہ کر استقلال کے ساتھ مرنے پر تیار ہو گئے اور یہ اشعار جاری کیے، جب میں اسلام کے لیے قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے پرواہ نہیں کہ کس پہلو پر قتل کیا جاؤں گا، یہ جو کچھ ہے خاص خدا کے لیے، اور اگر وہ چاہے گا تو جسم کے ان پارا پارا ٹکڑوں پر برکت نازل فرمائے گا۔ آقا جعفر سبحانی لکھتے ہیں، جب حکم صادر ہوا کہ حضرت خبیب کو دار پر چڑھایا جائے تو وہ سولی پر کہہ رہے تھے، اے خدا تو دیکھ رہا ہے کہ میں دوست بھی میرے اطراف میں نہیں ہے جو میرا سلام پیغمبر اسلام تک پہنچا دے۔ گویا اس روحانی مرد مجاہد کے احساسات نے ابو عقبہ جو کہ ان کے قاتل تھے کو سخت بے چین کر دیا اور وہ اٹھا اور تلوار کا وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ عباس قمی اس جانثار پیغمبر کے صحابی کے مطابق لکھتے ہیں کہ مدتوں تک اس مرد مجاہد کی لاش سولی پر چڑھی رہی، ایک گروہ اس پر پہرے دار تھا، یہاں تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور 2 دلیر مسلمان وہاں جا کر موقع پا کر ان کی لاش کو وہاں سے اتار لیا اور دفن کر دیا۔ المیہ الرجی، تبلیغ اسلام کے جانے والے صحابہ کی ایک جماعت کی دردناک شہادت۔ شیخ قلم اس میں لکھتے ہیں کہ عرب کے بعض قبائل جن کے نام عزل، ریش اور بعض نے عقیل اور قارہ لکھا ہے، رسول خدا کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ کچھ ایسے افراد کو بھیج دیں جو ہمارے لوگوں کو اسلامی احکام کی تعلیم دے سکیں۔ اس سلسلے میں سید ذاکر حسین اور سید حیدر بلگرامی نے لکھا ہے کہ رسول خدا نے 10 صحابہ کی ایک جماعت تیار کر کے ان کے ہمراہ کر دی تاکہ ان قبائل کو اسلامی احکام کی تعلیم دے سکیں۔ اسلامی مبلغین کا بے رحمانہ قتل، اس کے عنوان سے آقا جعفر سبحانی لکھتے ہیں، یہ تبلیغی جماعت جب قبائل کے نمائندوں کے ساتھ مدینے سے باہر اور مسلمانوں کی طاقت سے باہر نکلے اور مقام رجی پر پہنچے، اس مقام پر قبائل کے نمائندوں نے اپنی پلید اور ناپاک نیتوں کا اظہار کیا۔ انہوں نے قبیلہ بزیل کی مدد سے ارادہ کیا اس جماعت کو گرفتار کر کے قتل کر دیں۔ مسلمان مبلغین اس مقام پر اس حال میں کہ مسلح دستے ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھے، مسلمان بھی تلواریں ہاتھ میں لے کر دفاع کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ جو مظلوم صحابہ ہیں ان کی بتاتے ہیں کہ حضرت مرشد بن ابی مرشد، حضرت خبیب بن عدی، حضرت عبداللہ بن طارق، حضرت معتب بن عبید، حضرت عاصم بن ثابت جن کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں، حضرت زید بن دسنا اور حضرت خالد بن البکیر۔ حضرت خالد بن بکیر نے دور سے شخص کو پہچان لیا تھا اور حضرت عاصم نے کہا، دیکھو ہمارے میزبان نے ہم سے دغا کی ہے۔ حضرت عاصم نے کہا، تم بالکل سچ کہتے ہو، لیکن اب دشمن ہمارے سر پر آ گیا ہے، ان باتوں کا اب کوئی وقت نہیں، مقابلے کے لیے آمادہ ہو جاؤ، مرو گے لیکن شریفانہ اور دلیرانہ موت مرو، خدا اور رسول کی اطاعت میں جانیں قربان کر دو، شکر کرو اور یقین رکھو کہ تمہارے لیے موقع شہادت خدا کے عین عنایت ہے۔ یہ سن کر 10 صحابہ کی یہ جماعت مقابلے پر تیار ہو گئی۔ اتنے میں کفار کا دستہ بھی آ گیا اور آ کر عاصم سے کہا، ہم مقابلے کا جو ہے ہم سے قصد نہ کرو، تم مٹھی بھر لوگ ہو اور ہمارے اتنے زیادہ جو ہیں وہ لڑنے والے ہیں، جانیں مفت میں ضائع ہو جائیں گی، تم لوگوں کو اپنی طرف سے خود امان دیتے ہیں۔ عاصم بولے، ہم
کو خدا کی راہ میں نہ جان کی پرواہ نہ موت کا خوف ہے، اور نہ ہم تمہاری امان لے کر اپنے خالص ایمان پر مشرکین کے احسان کا بدنما داغ لگا سکتے ہیں۔ جو ہم پر پیش قدمی کرے گا ہم ضرور مدافعانہ طریقے کے ساتھ سے لڑیں گے، ماریں گے اور مریں گے۔ حضرت عاصم کا یہ دلیرانہ جواب سن کر مہمان کش جماعت بڑھی اور دلیر مسلمانوں نے خطا کاروں کا تیروں سے جواب دیا۔ ترکش خالی ہو گئے تو نیزوں سے، اور اگر لڑتے لڑتے نیزے ٹوٹ گئے تو تلواروں سے حملہ آور ہو گئے، یہاں تک کہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ صرف 2 افراد حضرت حبیب بن ادے اور حضرت زید بن دسنہ نے ان کی امان قبول کر لی تھی۔ کفار نے ان سے بھی بدعہدی کی اور ان کو گرفتار کر کے مکہ لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ کو کفار سے امان حاصل کرنے پر پشیمانی ہوئی تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے رسی چھڑا لی، تلوار ہاتھ میں لی اور دشمن پر حملہ آور ہو گئے۔ دشمن پیچھے ہٹ گئے اور انہیں پتھر مار مار کر گرا دیا، اور اس قدر پتھر مارے کہ آپ شہید ہو گئے اور آپ کو اسی جگہ دفن کر دیا گیا۔ سانہ بحر معونہ۔ سانہ رجی کے بعد 4 ہجری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص اور مخلص اصحاب جو کہ مکتب رسول کے بہترین تربیت یافتہ افراد تھے، ان پر ظلم و ستم کا ایک اور پہاڑ ٹوٹا۔ سید ہاشم معروف الحسینی لکھتے ہیں، یہ افسوسناک اور دلسوز واقعہ 4 ہجری میں پیش آیا۔ قبیلہ بنی سوسا کا عامر بن مالک نامی شخص جو ہے ابو برا کے نام سے مشہور تھا، رسول خدا کے پاس مدینہ آیا اور رسول خدا کی خدمت میں ایک ہدیہ پیش کیا۔ پیارے نبی نے فرمایا، اگر تو اسلام قبول کر لے تو میں تمہارا ہدیہ قبول کر لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قرآن آیات اسلام کے پیغام کے طور پر پیش کی۔ اس نے اسلام تو قبول نہ کیا، البتہ کہا کہ جس چیز کی آپ دعوت دے رہے ہیں وہ اچھی اور قابل قدر ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل نجد کے پاس اپنے اصحاب میں سے کچھ افراد کو بھیج دیں جو انہیں اسلام کی دعوت دیں تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات نہ مانی، کیونکہ آپ نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں یہ اندیشہ لاحق کیا تھا کہ وہ لوگ بھی ان کے ساتھ ویسی ہی غداری کریں گے جیسے بنی حزیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے گروہ کے ساتھ تھوڑے عرصے پہلے کی تھی، جس کا ہم تذکرہ پہلے کر چکے ہیں۔ عامر بن عبد المالک نے اصرار کیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری امان میں ہوں گے، اگر کوئی انہیں نقصان پہنچائے گا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کا ساتھ دے گا۔ یہ شخص اپنی قوم میں قابل احترام مانا جاتا تھا اور جس شخص کو ایمان دیتا تھا اس کو کسی کی دشمنی کا خوف نہیں رہتا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اعتماد کر کے اس کے ساتھ 40 اور دوسری روایت میں ہے 70 افراد بھیج دی۔ یہ سب بہترین تربیت یافتہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو حضرت منظر بن عمرو کی قیادت میں بھیجا۔ یہ لوگ چلتے رہے یہاں تک کہ بحیرہ معونہ پر اترے جو بنی سلیم اور بنی عامر کے درمیان ایک مقام ہے۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ یہ جو صحابہ کرام تھے قاری قرآن اور ایسے عابد گزار اور زاہد تھے جو دن میں لکڑیاں جمع کر کے بیچتے اور ان کی قیمت سے اصحاب صفہ کے لیے کھانا خریدا کرتے تھے، اور راتیں نماز تلاوت قرآن اور عبادت میں گزارتے تھے، اور حجرات طاہرات کے لیے بھی لکڑیاں لاتے۔ آپ نے اس سریے میں منظر بن عمر کو امیر بنایا اور بزرگان نجد اور قبیلہ بنی عامر کو خط لکھا اور بھیجا کہ لوگوں کی تعلیم اور احکام کی پذیرائی کریں۔ یہ لوگ سفر طے کر کے بحر معونہ تک پہنچے جو کہ پانی کا ایک کنواں ہے، بنی سلیم اور بنی عامر کے علاقے میں نجد کے اوپر ہے۔ ان صحابہ کرام پر کیا گزری؟ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ بحیرہ معونہ پہنچ کر ان صحابہ کرام نے اپنے اونٹ چرانے کے لیے چھوڑ دیے اور حضرت عمر بن امیہ اور حضرت عارض بن سمنہ کو بھیج دیا۔ باقی لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس چلے گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط عامر بن طفیل کے نام بھیجا تھا اسے پہنچانے کی ذمہ داری حضرت حرم بن ملحان کے سپرد ہوئی تھی۔ جب وہ خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس پہنچے تو اس نے اس خط کی تحریر پر نظر تک نہ ڈالی بلکہ قاصد کے قتل کا حکم دے دیا اور بنی عامر کو مسلمانوں کے قتل کے لیے بلوایا۔ انہوں نے انکار کر دیا اور کہا بنی برا نے ان کو امان دی ہے اور ہم ابن برا کی لی ہوئی ذمہ داری کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس شخص نے قبیلہ بنی سلیم کے لوگوں کو بلوایا اور انہوں نے مسلمانوں کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ مسلمانوں نے اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال کر اپنا دفاع کیا اور ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ صرف رسول خدا کے ایک ہی صحابی حضرت کعب بن زیاد رضی اللہ عنہ یہ انصار مدینہ میں سے تھے، یہ بچے تھے اور بعض مت بدری صحابی تھے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے اس وفد پر حملہ ہوا، تمام مسلمان بے دردی سے شہید کر دیے گئے
تو حضرت کعب بن زید کے علاوہ کوئی نہیں بچا. وہ لوگ سمجھے کہ سب جو ہیں شہید ہو گئے اور ان کی زندگی کی رمق نہیں ہے. یہ مقتولین کے نیچے دب گئے تھے. کفار انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے. ان کے جانے کے بعد یہ وہاں سے نکلے اور واپس مدینے پہنچ گئے، یہاں تک کہ جنگ خندق میں مسلمانوں کی طرف سے شہید ہوئے. حضرت شجاع بن وہب اسدی یہ رسول خدا کے قریبی اصحاب میں تھے. ہجرت کی رسول خدا کے ساتھ اور تمام جنگوں میں رسول خدا کے ساتھ انہوں نے شرکت کی. جناب ہاشم معروف الحسنی لکھتے ہیں کہ ہجرت کے 8ویں سال ماہ ربیع الاول میں حوازان قبیلے کی ایک جماعت کی شرپسندی ختم کرنے کے لیے حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 24 صحابہ کرام کی ایک جماعت کو بھیجا. یہ لوگ دن کو پوشیدہ رہتے اور رات کو سفر کرتے، یہاں تک کہ ایک روز صبح وہ ان لوگوں کے جائے مقام پر پہنچ گئے اور چنانچہ دشمن کی سرکوبی کرنے کے بعد مال غنیمت لے کر واپس مدینہ آئے. پروردگارہ تمام مسلمانوں کو متحد فرما، تمام شان درقرار کو پوری دنیا کے اندر محفوظ فرما، صہیونی تکفیری دہشت گردوں پر لعنت عطا فرما. اب ہم ان کے اوپر لعنت نہ کریں صہیونیوں پر، جیسے ابو جہل اور ابو لہب پر لعنت عطا فرما، اور فلسطینیوں، حزب اللہ، انصار اللہ، حشد الشعبی، پاسدار انقلاب اور پارا چنار اور پاکستانی فوج کو کامیابی نصرت عطا فرما. کسی کو غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.